باواز بلند تر صلوات۔ جسے بھی علی ولی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض علی اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے کعبہ کا طواف نہیں۔ باواز بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد وکیل ولایت جناب علامہ حسنین حیدر باجوہ صاحب آپ سکھانا باجوہ، جو کہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد بحر المصائب جناب ذاکر حسنین رضا سانول صاحب آپ گجرانوالا، جو کہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ باواز بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ مل کے بھائی آجیں آگے آجیں، آجو بسم اللہ آجو، مہربانی کرو ماحول بن جائے، سید دی محنت سال دی، بسم اللہ آجو مولا سلامت رکھے، آجو بسم اللہ مہربانی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ، حتی تسکنہ ورزقاتہ عن وتمتعہ فیہا طویلہ، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَهْدِيِّينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْسًا وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ من یومنا ھذا الى یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا رب الحسین بحق الحسین۔ میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ عزا پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کنین سید کنین کے صدقے میں جتنے بھی معاونین مجلس ہیں، میرا بادشاہ جس نے جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا، میرا کریم شہنشاہ اس کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمانا۔ صدات اعظام کا یہ پرخلوص صف ماتم میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور صدات اعظام کی نسلوں میں یہ ذکر اسی طرح ہوتا رہے۔ میرا بادشاہ شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما۔ میرے بادشاہ میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ جی تین مومن لاپتہ ہیں، خصوصی سید وجاہت حیدر، شاہ زیب حیدر، حسنین حیدر، مالک ان کی جلد خبر خیر ملے۔ اور بھی جتنی دعائیں، یہ بھی ایک مومن کے لیے دعا ہے، مالک یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے دن سے مجلس آپ سن رہے ہیں، یقیناً
علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے. جاگے گا جتنے بیٹھے ہو میرے لیے اتنے ہی کافی ہو، یہی مطمئن ہو جائیں میرے حصے کا آنا میرا مقصد حل ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے. سارا دن علماء پڑھتے رہے، آپ ولایت سنتے رہے. ہمارے ممبر سے علی سبتین اکثر کہا جاتا ہے کہ علی کو مانو، علی کی ولایت کا اقرار کرو، علی کو مانو، علی کو مانو، علی کو مانو. بندے تھڑوں پہ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، تم علی کو کیوں نہیں. بسم اللہ پیر غضنفر شاہ صاحب آگے آ جائیں نا، میرے لیے باعث فخر ہوگا. بسم اللہ بابا جی آگے تشریف لیں، ایک درود پڑھیں جی بلند تر، اللہم صلی علیہ. جڑ جائیں ذرا، ماحول بن جائے. توجہ ہے میرے محترم سامن. تھڑوں پہ بیٹھ کے، باہر چوکوں میں بیٹھ کے بندے کہتے ہیں، توجہ ہے، بندے کہتے ہیں پیر غضنفر شاہ جی علی کو تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا. بحث نہ کیا کرو، سطر ایک ہی کہنی ہے اور اس سے اندازہ لگانا ہے کہ مجھے کتنی دیر عقیدت کا سجدہ دینا ہے. میرا گھر ہے، میزبان کی حیثیت سے ثبوت کے طور پہ سارا دن میں ادھر موجود رہا ہوں. میزبانی بھی کی ہے، علماء ذاکرین کی عزت بھی، احترام بھی، اور سید بادشاہ کے ساتھ رہا ہوں. اب میں دیکھوں گا کہ جناب تھک چکے ہیں یا میرے ساتھ جڑیں گے. میرے محترم سامن، نہ کہا کرو کہ تم علی کو مانو یا نہ مانو، نہ علی منوایا کرو، کیونکہ میرا علی وہ نصیب ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے. اللہ اکبر بلند کرو حیدری. میرا علی وہ نصیب ہے قبلہ جو کسی جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے. میرے محترم سامعین، یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بات آج سے 1400 سال پہلے تمہارے اور میرے رسول نے بتایا تھا، نبی نے کہا تھا اور رسول نے کہا تھا. اور بندے قبلہ آج کہتے ہیں کہ تم علی زیادہ کرتے ہو، نبی کم کرتے ہو. ان بندوں کا قصور یہ ہے کہ وہ علی ہم سے سنتے ہیں، نبی اپنے مولوی سے سنتے ہیں. حق یہ بنتا ہے کہ علی ہم سے سنا ہے تو پھر نبی بھی ہم سے سنو. ہم تمہیں بتائیں گے ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں. عتیق بھائی، ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں، ہم بتائیں گے ہم نبی کو کس عقیدت سے مانتے ہیں، ہمارا نبی کون ہے. اور خبردار یہ نہ کہا کرو کہ علی کو نعوذ باللہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں. رب کائنات کی قسم، یہ میرے مذہب کی حقانیت ہے. ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ علی کو مانا. اللہ اکبر. تمہید ہے، میں ساتھ دیجئے گا، ذہن تیار کر لیں. توجہ ہے. بندے کہتے ہیں یہ علی زیادہ کرتے ہیں. نہ علی منوانے کے لیے اتنی بحث کیا کرو. نبی نے 1400 سال پہلے یہ کہہ کے فیصلہ کر دیا تھا، یا علی یحبک الا حلالین ولا یبغضک الا حرامین. اے علی تجھے ماننے کے لیے بڑا متقی ہونا شرط نہیں، کعبے کے گرد چکر لگا لگا کے مر جانا شرط نہیں. اے علی بڑا امیر ہونا شرط نہیں. اے علی بڑا حاجی ہونا شرط نہیں. اے علی بڑا نمازی ہونا شرط نہیں. اے علی بڑی جائیداد ہونا شرط نہیں. اے آمینہ کے لال، اے سرور کائنات، اے فخر موجودات، پھر کون سی شرط ہے؟ کہا لا شروطھا الا حلالیون. علی کو ماننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے. اللہ جیو یا علی شاباش. توجہ ہے، ماں ایک ہو، باپ ایک ہو. اور میرے محترم سامعین، یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب. بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بھئی جاگیے گا نیاز مولا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں اللہ درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اور صرف درود نہ بھیجو، وَسَلِّمُوا تسلیما. انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. آپ سنو جیسے سننے کا حق ہے. جو ہے انہیں ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. انہیں تسلیم کرو، انہیں تسلیم کرنا ہے. علی کو تسلیم کرنا ہے، علی کو تسلیم کرنا ہے. علی پہ تحقیق نہیں کرنی،
اللہ اکبر. انہیں ماننا ہے, انہیں تسلیم کرنا ہے, اور صرف تسلیم نہیں کرنا, ویسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے محترم سامعین, تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے, تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے. اور بات میں کہوں میرے محترم سامعین, جن پہ تحقیق کرنی تھی انہیں بندے تسلیم کر رہے ہیں, جنہیں تسلیم کرنا تھا ان پہ تحقیق کر رہے ہیں. جی علی کہاں پڑھے, کہاں چھوڑ دیں, علی کو کہاں مانے, کہاں نہ مانے, کہاں علی مانا جائے, کہاں علی کو چھوڑا جائے, کہاں علی کو مان لے, کہاں علی کو نہ مانے. تو یاد رکھ, رب کائنات کی قسم, اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی سے کہا, اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہ کیا. چل سنی شیعہ مل کے میں آپ کے کلیجوں سے علی علی نہ کرواؤں, تو میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کم بیٹھے ہیں, میں یہ دیکھوں گا کہ علی کو ماننے والے کس عقیدت سے علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں. میرے محترم سامعین, چلو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سوال کرتے ہیں, اے ہمارے رحمان اللہ, اے ہمارے رحیم اللہ, اے ہمارے کریم اللہ, اے ہمارے جبار اللہ, اے ہمارے قہار اللہ, اے ہمارے منان اللہ, اے ہمارے رحمان اللہ, اے ہمارے غفور اللہ, اے ہمارے شکور اللہ, اے ہمارے والی اللہ, تیرا نبی نماز کا طریقہ سکھا چکا, حج پہنچا چکا, روزہ رکھوا چکا, جہاد کروا چکا, تیری عبادت کروا چکا. مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے, تو پھر بھی کہہ رہا ہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو میرا کچھ بھی نہ کیا. مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے. عجب نہیں آواز کبریا ہے. میں 14ویں صدی کے جاہلوں کو پہلے دینی سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھو, میری عبادت مکمل دین نہیں, علی کی ولایت مکمل دین. اللہ جیو جیو سلامت رہو. ایک کوئی بلند کرو حیدری, میری ولایت. بسم اللہ. حیدری ولایت مکمل دین. میرے محترم سامعین, ولایت کو تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا میں چاہتا ہوں ایک مکمل مجلس آپ کے حوالے کر کے جاؤں. تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے محترم سامعین, بندے کبھی دیکھے ہیں کہ جو کبھی قرآن کی کسی آیت پہ تحقیق کر رہے ہوں کہ چلیں آج قرآن کی اس آیت پہ تحقیق کر لیتے ہیں, اس آیت کی سمجھ نہیں آتی, جب بھی تحقیق کرتے ہیں علی پہ تحقیق کرتے ہیں. جی علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ پھر نیر شاہ جی دعا فرمائیے گا, علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ علی ولی اللہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ کہاں علی کو ماننا ہے؟ بھئی تحقیق کرتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے. یاد رکھ, علی کتاب کا مسئلہ نہیں, علی خون کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر, بلند کر حیدری. علی خون کا مسئلہ, کتاب کا مسئلہ. جی علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں, علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں, نماز کا جز نہیں, نماز کا جز نہیں. تھکو نہ تو جملہ کہوں, میرا گھر ہے, میں بالکل میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوں. بچے جتنا تھا جب سے آپ میں پڑھ رہا ہوں, پڑھ کے پڑھنا آ گیا, میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. نماز کا جز کہتے ہیں, علی نماز کا جز نہیں. نماز کیا ہے؟ ایمان نہیں, ایمان کا جز. اللہ اکبر, جاگیے گا نیاز مولا. قبلہ گالی کا نام ولایت نہیں, پیغام کا نام ولایت ہے. بدتمیزی کا نام ولایت نہیں, پیغام کا نام ولایت ہے. جو بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں, مجھے یہ بتاؤ نماز کیا ہے؟ ایمان کا جز. روزہ کیا ہے؟ ایمان کا جز. زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز. حج کیا ہے؟ ایمان کا جز. زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز. جہاد کیا ہے؟ ایمان کا جز. خمس کیا ہے؟ خمس خورو. اللہ اکبر, جاگیے گا نیاز مولا. علی کے نام پہ لے کے علی کو بھونکنے والوں, کیا ہے
खुम्मस भाई ईमान का जुज है, ज़कात ईमान का जुज है, रोजा ईमान का जुज है। न भूला न भटका न अटका, अपनी कौम को जुमला याद करवाना चाहता हूँ भाई। नमाज जुज़्वे ईमान, रोजा जुज़्वे ईमान, जहाद जुज़्वे ईमान। भाई जागिएगा न्याज़े मौला, अजान जुज़्वे ईमान, हज जुज़्वे ईमान, ज़कात जुज़्वे ईमान, हज ज़कात जुज़्वे ईमान, जहाद जुज़्वे ईमान। भाई जागिएगा न्याज़े मौला, नमाज है जुज़्वे ईमान। मेरा अली है कुल्ले ईमान, मेरा अली है कुल्ले ईमान। अब मौलवी से नहीं पूछना कि अलीयुन वलीउल्लाह नमाज का जुज़ है कि नहीं, अब मौला से पूछो, मौला नमाज आपका जुज़ है कि? अल्लाह जियो, मैं नौकर हूं। तो जो है अलीयुन वलीउल्लाह, तू सुनते मैं पढ़ना। तो जो है अलीयुन वलीउल्लाह, तो जो है नमाज का जी। अलीयुन वलीउल्लाह किस किताब में लिखा? परेशान नहीं होना जी। यहाँ किबला किस तरफ है? मैं तो थकन भी नहीं देना, तो जाकर भी आ जाना। तवज्जो रहे, कहाँ है जी अली इस वक्त? काबा। यहाँ है जी किबला। मैं पढ़ूं 2 रकत नमाज, पढ़नी नहीं, मैं वैसे कहने लगा, मैं तो कहो मौलवी नीतन लगा। इस तरह मुंह करके पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। इस तरह मुंह करके पढ़ सकता हूं? परेशान क्यों हो? अली का नाम चेहरे पे मुस्कुराहटें रखें, देखे मेरी तरफ। इस तरफ नमाज मुंह करके पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। इस तरफ मुंह करके पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। मजर भाई ना इस तरफ मुंह करके पढ़ सकता हूं, ना इस तरफ मुंह करके पढ़ सकता हूं। अतीक ना इस तरफ मुंह करके पढ़ सकता हूं। 72 नहीं 73 फिरके के मौलवी कहेंगे कि जब तक काबा की तरफ मुंह ना हो नमाज नहीं होती, जब तक काबा की तरफ मुंह ना हो नमाज नहीं होती। फैसला तो हो गया, अब भी पूछते अलीयुन वलीउल्लाह नमाज में पढ़ना है कि नहीं? जब तक काबा की तरफ मुंह न हो नमाज नहीं होती, और जब तक अली ना हो काबा ही नहीं होता। बोलो अली लाल कलंदर मो। जो अब जब तक अली ना हो, किबला काबा को किबला अली ने बनाया था। नहजुल बलागा उठाओ, अमीरे कायनात ने काबा के गिर्द बुत खुद तोड़े थे, खुद तोड़े थे। काबा को किबला अली ने किबला बनाया था। अमीरे कायनात की जब ज़ाहरी बैत हुई ना, ज़ाहरी तो तब अमीरे कायनात ने खुद ये वाकया बयान किया। मिंबर की सीढ़ियां होती हैं 4, ये खामोशी नहीं मुकम्मल तवज्जो है। अब पहली सीढ़ी पे नबी बैठते थे, दूसरी सीढ़ी पे ज़ाहरी पहले खलीफा बैठे। उन्होंने कहा मैं शाह जी वहां बैठूंगा जहां नबी के कदम थे। भैया आपके इमाम वो हैं जो नबी के कदमों में बैठते थे। हाय 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 अली सबतैन खुदा दी कसमें रंग ही वखरा हो गया। मजलिस दा मिंबर पे जुमला अभी आया, अतीक मैं कहने लगा हूं तुम्हारे इमाम वो हैं जो नबी के कदमों में। फिर गजनफर शाह जी दिलों दुआ करे, आज मिंबर पे जुमला आया, मैं कहने लगा फिर नहीं शाह जी बादशाह दुआ कीजिएगा, मालिक आपका ये पुरखलूस सफे मातम कबूल करे, मेरे हिस्से दा फजाइल ते खुदा दी कसमें इस जुमले ते ही हो जाना है। अगर दिल बोलिया तो बोलना जरूर, अभी मिंबर पे आया। तुम्हारे इमाम वो हैं जो नबी के कदमों में बैठते थे, मेरे इमाम वो हैं जो नबी के कंधों पे बैठते थे। हाय हाय अली लाल कलंदर तेरे इमाम वो जो कदमों में, मेरे इमाम वो जो। नतीजा तो मैं पहले ही दे देता, लेकिन अब तवज्जो करो, मैं जुमला मुकम्मल करूं। वो बैठे दूसरी सीढ़ी पे नबी के कदमों में। अच्छा एक जुमला और कह लूं, यहीं पर रुक के कह लूं। परेशान तो नहीं हो, थके तो नहीं हो, समझ आ रही है? बंदों के जितने इमाम है ना शाह जी, जितने लोगों के इमाम हैं वो हमारे इमामों के नौकर हैं।
دنیا کے جتنے امام ہیں سجاد ڈاکٹر صاحب تسی تو بولو نا جتنے امام ہیں وہ باقیوں کے سارے انہوں میں جاننا سارے میرے اپنے ہو تو آڑی دعا دا ذاکرہ جتنے امام ہیں دنیا کے جتنے امام ہیں وہ سارے میرے اماموں کے نوکر ہیں میرے اماموں کے نوکر ہیں جملہ حسنین باجوہ کہنے لگے جتنے بھی دنیا کے امام وہ میرے اماموں کے نوکر یہ تو مقدر کی بات ہے تو نوکروں کا نوکر ہے ہم مالکوں کے نوکر ہیں سلام ہم مالکوں کے نوکر اب توجہ رہے وہیں پر رکھا ہوا پہلی سیڑھی چھوڑ دی میں وہاں بیٹھوں گا جہاں جہاں بسم اللہ بابا جی آجو بھئی آجو توجہ ہے میں وہاں بیٹھوں میرے حال ویکھو کہ پریشان ہوں میں تو انہوں نے ملا رہے ہیں کہ نال مل جن توجہ ہے پہلی سیڑھی چھوڑی میں مزاج سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں جی پہلی سیڑھی چھوڑی وہاں بیٹھے جہاں پہ نبی کے قدم تھے دوسرے خلیفہ کی باری آئی وہ وہاں پہ بیٹھے جہاں پہلے خلیفہ کے قدم تھے توجہ ہے میرے محترم سامعین باری آ گئی تیسرے خلیفہ کی بابا جی باری آ گئی تیسرے خلیفہ کی وہ بیٹھے اس جگہ پہ جہاں پہ دوسرے کے قدم تھے اور سیڑھی تھی چوتھی سیڑھیاں بھی ختم ہو گئی باری بھی علی کی آ گئی سیڑھیاں ختم ہو گئی باری امیر کائنات کی آ گئی جمع غفیر جمع ہو گیا کہ علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں علی ممبر کے پاس کھڑے ہوں گے علی بیعت لیں گے جاگے گا نیاز مولا علی بیعت لیں گے علی خطبہ دیں گے علی اپنے گھر کو چلے جائیں گے ہم یہ منظر دیکھیں گے ہم یہ منظر دیکھیں گے ہم یہ منظر دیکھیں گے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ممبر کا حقیقی وارث ہی علی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ ممبر کا حقیقی وارث علی ہے آؤ جی آؤ ممبر کا حقیقی وارث علی ہے اب انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا اب میرے محترم سامن جوک در جوک بھری پڑی مسجد لوگ جمع ایسے خاموش چپ علی آ رہے ہیں علی کی بیعت کا منظر دیکھیں گے علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں کیونکہ یہاں پہ وہ بھی نہیں بیٹھے وہ بھی نہیں بیٹھے وہ بھی نہیں بیٹھے وہ بھی نہیں بیٹھے تو یہاں پہ علی بھی نہیں بیٹھیں گے اس وقت یہ سارے حیران پریشان رہ گئے کہ علی نے اپنے گھر میں جاگے گا نیاز مولا مصطفیٰ والی عبا پہنی نبی والی قبا پہنی اللہ اکبر بیدار ہیں آپ نبی والی قبا پہنی مصطفیٰ والی عبا پہنی نبی والی انگوٹھی پہنی نبی والا ڈنڈا اٹھایا نبی والا عصا اٹھایا مصطفیٰ والا ڈنڈا اٹھایا علی نے نبی والا امامہ اپنے سر پہ سجایا آئے ہائے ہائے ابھی میرے محترم سامین علی امامہ سجا کے عبا پہن کے عصا اٹھا کے علی مسجد کی جانب بڑھے علی مجمع کو چیرتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے کہ مجمع کو چیرتے ہوئے علی جب ممبر کے قریب گئے یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے علی تو ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے علی تو ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے علی تو ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے اس وقت حیران پریشان رہ گئے امیر کائنات نے آگے بڑھ کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا علی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھے محمد والی جگہ پہ بیٹھ کے امیر کائنات نے ایک جملہ کہا الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقام ہی اللہ تیرا شکر ہے حق اپنے مقام پہ آ گیا زندہ باد زندہ باد جیو اللہ اللہ جیو جو ہے یا علم سلامت حق اپنے مقام پہ آ گیا بندے چپ حق کے بکے علی نبی والی
जगह पे बैठ गए, नबी वाली जगह पे अली बैठ गए, अली बैठ गए, न भूला न भटका न अटका। बंदे एक दूसरे से कहने लगे नबी वाली जगह पे अली बैठ गए, नबी वाली जगह पे अली बैठ गए, नबी वाली जगह पे। ये एक दूसरे से कह रहे थे कि एक बंदा मजमे के वक्त से आगे बढ़ के कहने लगा या अली ये क्या, यहाँ पे वो भी नहीं बैठे, वो भी नहीं बैठे, वो भी नहीं बैठे, आप नबी वाली जगह पे बैठ गए, आप मुस्तफा वाली जगह पे बैठ गए, आप नबी वाली जगह पे बैठ गए, आप मुस्तफा वाली जगह पे बैठ गए। अली इसकी तरफ देख के कहते तू लकड़ी के फट्टे को रो रहे, उस दिन मर गया था जब मोहम्मद के कंधों पे सवार हुआ था। अल्लाह, जब मैं नबी के कंधों पे सवार हुआ। लिहाजा अली की वलायत तस्लीम करो, सल्लेमो तस्लीमा, इसे तस्लीम करना है। जैसे तस्लीम करने का कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूं, या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, ए औलाद आदम शैतान की इबादत ना करना, शैतान की इबादत ना करना। कोई ऐसा कौम कबीला को मस्जिद को मौलवी को जमात नजर आ जाए जो कहे कि हम तो शैतान की इबादत करते हैं, जागिएगा वलायत मुझे पढ़नी है और बताना वलायत पढ़ते कैसे। मेरे मोहतरम सामीन, ढूंढने पे भी बाबा जी को बंदा ऐसा मिलेगा ही नहीं, कोई मौलवी ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कहे कि मैं शैतान की इबादत करता हूं। सारे कहेंगे नहीं, हम तो रहमान की इबादत करते हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, हम तो खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन कुरान ने कहा कि शैतान की इबादत करने वाले हैं, तो फिर हैं, तो जो है मैं तो लफ्ज़ी कहूंगा ना, फिर हैं, मौजूद हैं। अब पता कैसे चले? तो बाबा कुरान ऐसे समझ में नहीं आता। कुरान समझने के लिए उस दर की दहलीज पे अपना सर झुकाना पड़ता है जिस दर के पीछे बसने वाले पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने वाली आयात को अपने दिल पे शबनम के कतरों से ज्यादा लतीफ समझते हैं। आए हाय अल्लाह, उस दर से कुरान पूछो। अबू बसीर ने मौला से पूछा, मौला ये जो कुरान की आयत है, ऐ औलाद आदम शैतान की इबादत ना करना, मौला वो कौन से बंदे हैं जो शैतान की इबादत करते हैं? अल्लाह अकबर। मौला ने कहा अबू बसीर परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक तराजू बता देता हूं, एक मीज़ान दे देता हूं। अबू बसीर आज ऐसे करना, मस्जिद के दरवाजे के बाहर बंदा मुझे एक ही चाहिए जिसको समझ आए और उसकी मारिफत को मैं सलाम कर जाऊं। मेरे मोहतरम सामिन, मौला ने फरमाया अबू बसीर तुझे एक तराजू दे देता हूं, मीज़ान दे देता हूं कि तुझे पता चल जाएगा शैतान की इबादत कौन करता है, रहमान की इबादत कौन करता है। अबू बसीर आज मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना। अबू बसीर जो नमाजी नमाज पढ़ के बाहर निकलेगा ना, उसके सामने मेरे दादा अली की वलायत पेश करना। जो कबूल करेगा रहमान की इबादत करता है, जो इनकार करेगा शैतान की इबादत। अल्लाह अल्लाह, जियो जी बुलंद करो हैदरी। जो इनकार करेगा वो शैतान की इबादत करता है। मेरे मोहतरम सामीन, अली की वलायत इतनी जरूरी है कि अल्लाह ने सबसे बड़े नबी से कहा कि अगर ये ना पहुंचाया। और मेरे मोहतरम सामीन, नबी जो है ना, नबी आदम से लेके शीश तक, तवज्जो रहे थकना नहीं, आदम से लेकर शीश तक, शीश से लेकर अनोश तक, अनोश से लेकर अनवश तक, अनवश से लेकर मतोशलक तक, मतोशलक से लेकर महलाइल तक, महलाइल से लेकर यारिद तक, यारिद से लेकर जागिएगा नियाज़ मौला नारुख तक, नारुख से लेकर तारुख तक, तारुख से लेकर इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेकर इस्माइल तक, इस्माइल से लेकर इसहाक तक, इसहाक से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर यूशा तक। अल्लाह ने, हमारे उलमा ने लिखा, अल्लाह ने किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं दी जब तक अली की वलायत का इकरार नहीं लिया। तो फैसला तो हो गया, जब कोई नबी अली की वलायत के बगैर नबी नहीं बन सकता तो कोई मौलवी आबिद कैसे बन सकता है? अल्लाह जो है, कोई नबी नहीं बन सकता।
جب تک علی کی ولایت کا یا علی مان یا علی مان دل میں علی کی ولایت ہو نا. بچے نے نعرہ لگایا ہے بابا جی دل میں علی کی ولایت ہو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا. توجہ ہے نا. اب میرے محترم سامعین علی کی ولایت اتنی ضروری کہ سارے نبیوں سے اقرار لیا. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. نبا کہتے ہیں خبر کو. اب نبیوں کو اللہ نے وہاں سے یہاں بھیجا کہ وہاں کی خبریں یہاں آ کے دو. بھئی قرآن مجید میں خبریں تو ہیں نا. آدم کے سجدے کی خبر, ابلیس کے جھگڑے کی خبر, ساری خبریں تو ہیں. نوح کے کشتی بنانے کی خبر, موسیٰ اور عیسیٰ موسیٰ کے طور پہ جانے کی خبر, ابراہیم کے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کی خبر. یہ ساری خبریں تو ہیں. پتہ چلا قرآن صرف قرآن نہیں اخبار رحمان ہے. میں تو جملہ ہی کہہ سکتا ہوں. اب میرے محترم سامعین نبی کو بھیجا وہاں کی خبر یہاں دینے کے لیے. اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے اما یتساءلون عن النباء العظیم کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے. اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو, اور سب سے بڑی خبر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. پتہ چلا کوئی سب سے بڑی خبر ہے, کوئی سب سے بڑی خبر ہے جس خبر کی خبر قرآن میں ہے. اللہ اکبر. اب میرے محترم سامعین جنگ صفین کا ماحول تھا. ایک طرف لشکر شام سے ایک بندہ نکلا, وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا اما یتساءلون عن النباء العظیم کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے. اب یہ جو قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آیا تو اس کے مقابلے میں امیر کائنات آئے. امیر کائنات نے اس کے سامنے آ کے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ یا علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ کہا اما یتساءلون عن النباء العظیم کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے, سب سے بڑی خبر کیا ہے. امیر کائنات آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہتے تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے. آئے ہائے تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے. یہ کہنے لگا یا علی مجھے تو نہیں پتا کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. تو امیر کائنات میں کتاب کے لفظ نہ ہو, جناب کا مجرم, 14 کا مجرم, اللہ کا مجرم, سن کے سمجھ کے نہ بولو پھر تم جانو, اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے. رب کائنات کی قسم امیر کائنات نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے. یا علی مجھے نہیں خبر کہ وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے. امیر کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واللہ انا النباء العظیم, اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں. اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی. اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو, جیسے تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں بنتا, جیسے جاگیے گا نماز کے بغیر کوئی نمازی نہیں بنتا, ویسے سب سے بڑی نبا کے بغیر, سب سے بڑی خبر کے بغیر کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے. اللہ اکبر. اب پتہ چلا کیوں اقرار لیا علی کی ولایت. سب سے بڑی خبر علی, سب سے بڑی خبر علی. اب میرے محترم سامعین سب سے بڑی خبر ہے علی. نبی کہتے ہیں جو وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں, وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں. مرشد وہاں کی خبریں, وہاں کی خبریں اپنی بیداری دا ثبوت دے آجے, وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں. اسے کہتے ہیں نبی. لیکن اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو شاہ جی, اللہ نے سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں تو بھیجا کہ سب سے بڑی خبر پہنچاؤ, لیکن ایک مرتبہ نہیں 120 مرتبہ اپنے نبی کو یہاں سے وہاں بلایا. آئے ہائے پتہ تو یہ چلتا ہے نا کہ وہاں سے یہاں بھیجا خبریں دینے کے لیے, اب یہاں سے وہاں کیوں بلایا؟ اور کسی چھوٹے موٹے نبی کو نہیں, سب سے بڑے نبی کو یہاں سے وہاں بلا لیا, یہاں سے وہاں بلا لیا. کیوں بلایا؟ واللہ قدرہ آیت رب الکبریٰ, ہم نے اس لیے بلایا ہم اپنے سب سے بڑے نبی کو اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں
اپنے سب سے بڑے نبی کو اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں۔ اب جس علی نے یہ فرمایا تھا نا کہ سب سے بڑی خبر میں علی ہوں، اسی علی نے منبر کوفہ پہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا واللہ انا آیت الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، نبی وہاں سے یہاں آئے خبر دینے کے لیے، یہاں سے وہاں گئے سب سے بڑی نشانی دیکھنے کے لیے۔ تو حسنین باجوہ کو جملہ کہنے دو، اللہ کے سب سے بڑے نبی کا زمین پہ آنے کا مقصد بھی علی، آسمان پہ جانے کا مقصد اللہ، ایسے نہیں بھائی، مل کے اللہ۔ تو جو ہے زمین پہ آنے کا مقصد بھی علی، آسمان پہ جانے کا مقصد بھی علی، سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی، نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا، جملہ میرے اندر ہے، سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی خبر علی۔ انہیں جھوٹی خبریں یاد رہیں، انہیں چھوٹی خبریں یاد رہیں، سب سے بڑی خبر بول گئے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر، ارے جھوٹی جھوٹی خبریں، یہ سب سے بڑی جھوٹی خبر تو یہی ہے کہ سرکار ابو طالب سے آخری وقت میں کان میں کہا کلمہ پڑھ لو، یہ جھوٹی خبر ہے۔ اللہ اکبر، اور سرکار ابو طالب نے بھی کان میں کہا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اور جاہلو، ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، کلمہ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ ابو طالب کے تو دو زانو ہیں، دونوں زانووں پہ دو بچے پل رہے ہیں، وہ دونوں بچے جب اٹھ کر ابو طالب کے صحن میں چلتے ہیں، ایک محمد الرسول اللہ بنتا ہے، ایک علی ولی اللہ بنتا ہے، آواز ایک کبریا آتی، ابو طالب تیرا شکریہ، تیری گود سے مکمل کلمہ مل گیا۔ آئے ہائے، بلند کرو حیدری، مکمل کلمہ مل گیا۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں، کلمہ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ دلیل یہی، دلیل یہی، میں پیا پڑھنا بزرگوں، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے کہ کل ایمان بھی جزوے ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب۔ یہ جھوٹی خبر یاد رہی کہ نبی نے کمرے میں، مکان میں، بستر پہ، کان میں چچا ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھ لے۔ سرکار نے کہا کان میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ پھر غضنفر جی راوی نے کہہ تو دیا کہ ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے تھے، سرکار مصطفیٰ بھی کان میں کہہ رہے تھے، مجھے بول کے بتاؤ یہ راوی کا کان کہاں لگا ہوا تھا، یہ راوی کا کان کہاں لگا ہوا تھا؟ ارے تمہیں کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بول گئے۔ نہ رائتی نمبر تو میں نے مولویوں سے مدرسے میں نے لیا، آجا میرا ویر، میں بڑا انتظار کیتا ہے۔ بسم اللہ، میرا بڑا پیارا بھائی حسنین رضا سامل آ گیا، اور جملہ میں اسی خرج میں اسی مقام پہ کہوں گا، اور بھائی کے آنے تک جملہ روک کے رکھوں گا۔ آپ نے توجہات میری جانب رکھنی ہے، میرا بھائی آ گیا، بس اس کا آنا میرا جانا ہو گیا، لیکن توجہ میری جانب رہے۔ تمہیں کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بول گئے، تمہیں کان کی بات یاد رہی۔ حسنین بھائی دعا کرنا، توجہ آپ میرے طرف دیکھے گا،
وہ میرے بات پڑھیں گے. تمہیں کان کی بات یاد رہی, غدیر کے میدان کی بات بول گئے, اگر اس کی آواز کھول سکتے ہو تو کھولنا. کان کی بات یاد رہی, غدیر کے میدان کی بات بول گئے. ارے تم کیا کیا بھولو گے, تم اجر رسالت بھول گئے, سرکار سے محبت بھول گئے, ایک غار ہیرا تو یاد رہا, اور بستر ہجرت بھول گئے, غیروں کو نبی کا راوی کہا, حیدر سے روایت بھول گئے, من کن تو مولا سن تو لیا, پر حکم رسول پر حکم رسالت بھول گئے, من کن تو مولا سن تو لیا, پر حکم رسالت بھول گئے. کب مال غنیمت بول سکے, حیدر کی عنایت بھول گئے, کب مال غنیمت بول سکے, حیدر کی عنایت بھول گئے. او مولوی تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی, حیدر کی ولادت بھول گئے. مل جاؤ, کیا کیا بھولو گے, جھوٹی خبریں یاد رہی, سچی خبر بھول گئے. سب سے بڑی خبر علی, سب سے بڑی نشانی علی, سب سے, بسم اللہ جی تشریف رکھو, سب سے بڑی خبر علی. آجو آجو جڑ جاؤ, میں ایڈا سونا ماحول اپنے ویر نو بنا کے دواں کہ او دے آن دا مقصد پورا ہو جاوے. میں تمام عزاداروں کا خصوصاً بانیان کی طرف سے میزبان ہونے کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے, آخر تک تشریف رکھیے گا. ان کے بعد حسن رضا ہاشم صاحب برآمدگی کروائیں گے, اور وہ پتہ نہیں کون ہے, توجہ ہے, حسن رضا ہاشم صاحب پڑھیں گے, وہ برآمدگی کروائیں گے. حسنین رضا سامل صاحب میرے بعد پڑھیں گے. توجہ ہے, انہوں میں پڑھ لوں. سب سے بڑی خبر علی, اور میری اینی اڑی محنت کی تھی پلے تے نہیں ہو. سب سے بڑی خبر علی, سب سے بڑی نشانی علی, سب سے بڑی خبر علی. بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. سب سے بڑی خبر علی, سب سے بڑی نشانی علی. خبر سنائی جاتی ہے, دعا میں آپ سے لوں گا, خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. رب کائنات کی قسم, کائنات کے سب سے سچے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کا بازو بلند کر کے سب سے بڑی نشانی دکھائی تھی. من کن تو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی. اللہ, میں راضی تھی, میں مطمئن, میں مطمئن. توجہ ہے, سب سے بڑی خبر علی, سب سے بڑی نشانی علی. علی کی ولایت پہ سمجھوتا کوئی نہیں, ہم سے ہوتا ہی نہیں. توجہ ہے, آخری جملہ آپ کو سلام کرتے ہیں, ممبر بائی کے حوالے کرتے ہیں. بالکل جی, آخری جملہ. توجہ ہے, جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا وہیں سے اختتام کرنے لگا. بندے کہتے ہیں یہ علی علی, زیادہ کرتے ہیں, نبی نبی کم کرتے ہیں. شیعوں کو تو نعت پڑھنی نہیں آتی, شیعوں کو کیا پتا نعت کسے کہتے ہیں. ارے نعت پڑھنی تو ہمیں آتی ہے, پہلی نعت ہی ابو طالب نے پڑھی تھی. آئے ہائے اللہ اکبر. آخر پہ اتنا ضرور میرا ساتھ دو کہ میں مطمئن ہو کے جاؤں کہ میری کی ہوئی محنت کا ثمر مجھے مل گیا تھا. میرے محترم سامعین, بندے کہتے ہیں شیعوں کو نعت پڑھنی نہیں آتی, شیعوں کو نبی کی تعریف کرنی نہیں آتی. ہم جتنی بھی جاگیے گا نیاز مولا, یہ تو علی علی کرتے رہتے ہیں, انہیں تو نبی کا پتہ ہی نہیں. نعوذ باللہ, نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. ہم جتنی بھی رب کائنات کی قسم علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اتنی عظمت نبی کی بیان ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ علی میرا مولا ہے تو مصطفیٰ علی کا بھی مولا ہے. آخری بندے تک جڑ جائیے گا. جو بندے کہتے ہیں شیعہ نعت خطیب 5 منٹ کا بھی خطیب ہوتا ہے, خطیب 5 گھنٹے کا بھی خطیب ہوتا ہے. اگر میرے آخری جملے پہ میرا ساتھ دو اور بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں, ہمارا معیار رسالت کیا ہے, تو میرے محترم سامعین, ہم جتنا بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی عظمت نبی کی بیان ہوتی ہے. جی شیعہ قوم پاگل ہے, بات بنائی ہوئی ہے, ہمارا علی 3 دن کا بولا تھا. بھلا 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے, 3 دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے. ارے جاہلو, اس میں علی کی فضیلت کم نہیں کر رہے, نبی کی فضیلت کم کر رہے ہو.
अरे जिस हाथ पे आके पत्थर बोल सकता है अली नहीं बोल सकता। बोलो अली लाल कलंदर। पत्थर बोल सकता है, जिस जुमले के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं पत्थर बोल सकता है, जल्दी करने लगा हूं, अली नहीं बोल सकता। हम जितनी भी अली की फजीलत बयान करेंगे उतनी अजमत नबी की बयान होगी। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं 13 रजब को हमारा अली काबे में आया था, यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। मैं जुमला कहने लगा हूं, आखिरी सलाम करने लगा हूं, मेरे हिस्से का फजाइल हो गया। बंदे कहते हैं ये अली अली ज्यादा करते हैं, नबी नबी कम करते हैं। हम जितनी भी नबी की इज्जत बयान करेंगे, अली की इज्जत बयान करेंगे, उतनी अजमत नबी की बयान होगी। मजर भाई चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आए मेरे मोहतरम सामिन। हम कहते हैं हमारा अली 13 रजब को काबे में आया था, यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। अली को नबी लेने के लिए काबे में आए थे। जुमला बदलता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह को लेने के लिए आया था, यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। नबी ने उठा के सीने से लगा के फरमाया लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, जिस्मो का जिस्मी या अली, रूह का रूही या अली, बदनों का बदनी या अली। जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। नबी उठा के बाहर लेके आए, इतने में आवाज़ किबरिया आई, मेरे हबीब मोहम्मद ये क्या इंतजाम सारा मेरा, अली सारा तेरा, इंतजाम सारा मेरा, अली सारा तेरा। ऐसे कर ऐलान कर, ये वजहुल्लाह है, ये नफ्सुल्लाह है, ये हुज्जतुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये उज़्नुल्लाह है। ये जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। नबी अली को लेके घर आ गए। वक्त गुजरते गुजरते गुजर गया कि नबी ने अशीर में उठ के ऐलान रिसालत कर दिया, अली ने उठ के नबी से नुसरत का वादा कर दिया। ये जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। मेरे मोहतरम सामिन, नबी ऐलान रिसालत करने के बाद अपने घर से बाहर निकले, काफिरों के बच्चों ने नबी पे हमला किया। अली ने खजूर की गुटलियों से काफिरों के बच्चों को मारा, खजूर की गुटलियों से काफिरों के बच्चों को मारा। यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। फातिह ओहद बना, फातिह खैबर बना, फातिह खंदक बना। यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। वो खैबर का वजनी दरवाजा परिंदे के टूटे हुए पर की तरह हवा में फेंक दिया। यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। जो बंदा अभी तक चुप करके बैठा है, कौन अली जागिएगा नियाज़े मौला। अली दलील है, अली बुरहान है, अली नुक्ता है, अली कुरान है, अली जानशीन रसूल है, अली शोहरे बतूल है, अली बाबुल इल्म है, अली आरफ मवाज़ी हिल्म सिल्म है, अली अमूदुल इस्लाम है, अली मरकज़े दारे मनाक़ब इज़ाम है, अली कसीमुन नारे वल जन्ना है, अली वारिस मिना मक्का है, अली साहिब ज़मज़म सिफा है, अली मिसबाहुद्दजा है, अली मिनारुल हुदा है, अली हलाल मुश्किलात है, अली साहिब मौजज़ात है, अली मताए रिज़ाए रब्बे जलील है, अली मताए रिज़ाए रब्बे जलील है, अली उस्ताद जिब्राइल है, अली आशिकों के दिल का करार है, अली गुलशने वलायत की बहार है, अली आशिकों के दिल का करार है, अली गुलशने वलायत की बहार है। कौन अली? अली दलील है, अली बुरहान है, अली नुक्ता है, अली कुरान है, अली खतीब मिंबर सलूनी है, अली आलमे इल्मे लदूनी है, अली कुल्ले ईमान है, अली मुफस्सर कुरान है। कलेजा जाने अली जाने, बाकी मजल से जाने, जवानी अली के लिए होनी चाहिए, बाजारी जवानी पे लानत होनी चाहिए। कौन अली जागिएगा नियाज़े मौला। कौन अली? अली कुल्ले ईमान, अली मुफस्सर कुरान, अली खतीब मिंबर सलूनी, अली आलमे इल्मे लदूनी। यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। कौन अली? जिसके बारे नबी ने फरमाया अज़िक्र अली यानी इबादा, अली का जिक्र इबादत है। यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। जिसके बारे नबी ने फरमाया अन्नज़्रो वजहे अली यानी इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। जिसके बारे नबी ने फरमाया अल हक मा अलियन व अली मा अल हक, यह जिक्र अली का है, तारीफ मुस्तफा की है। जिसके बारे नबी ने फरमाया अल कुरान मा अलियन व अली मा अल कुरान, यह जिक्र अली का है, तारीफ नबी की है। जिसके बारे नबी ने फरमाया या अली अंता साक़िए कौसर, यह
ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی تجھے ماننے والا حلال زادہ ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا حرام زادہ ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ ہم 1400 سال سے تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جس نبی کا علی اتنا بلند ہے، اس علی کا نبی کتنا اللہ بولو لِلَالَكَ لَنْتَرْ بس جی دو جملے مسلم آپ جی سلام آپ جی میں آپ پہ مطمئن، جس علی کا نبی اتنا بولا اس نبی کا توجہ ہے۔ آل محمد کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے۔ میں پھر ایک مرتبہ سارے عزاداروں کا ممنون و مشکور آپ سید کے پاس تشریف لائے۔ اگر کسی مومن کا کسی وجہ سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، نیاز مولا درگزر کیجئے گا، اگلے سال پھر تشریف لائیے گا۔ مالک تمام ان خصوصی معاونین جنہوں نے اپنے تھوڑے یا بہت زیادہ جتنا بھی حصہ ڈالا، مالک اپنی بارگاہ میں سب کا قبول اور منظور فرمائے۔ بڑا پرخلوص صف ماتم، 3 بیٹیاں ایسی ہیں، دعائیں دلوں میں رکھنا، یہ بڑے کریم ہیں، گھروں میں جنازے بھی ہوں تو سخاوت پھر بھی کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، پہلی رسول کی بطول، میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے، میرا بڑا پیارا بھائی ہے، مالک اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، بادشاہ اس کا بخت بلند فرمائے۔ میں حاسد نہیں ہوں، علی کا ماننے والا حاسد نہیں ہونا چاہیے۔ 3 بیٹیاں ایسی جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ رسول کی اکلوتی بیٹی بطول 18 برس کی تھی، بال سفید ہو گئے۔ سنو گے کتنا مارا ہے مسلمانوں نے۔ عزادارو، یہ وہ مظلوم ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا، یہ وہ مظلوم ہے جس کی قبر پہ آج بھی پہرا ہے۔ کب بال سفید ہوئے؟ جو پڑھتا ہے ٹھیک پڑھتا ہے، بی بی کئی گھنٹے کھڑی رہی، 400 بندہ وہ سند پڑھتا رہا، مصطفیٰ کی بیٹی چپ چاپ کھڑی رہی۔ یا سیدہ سوچ تو صحیح، غریب سے غریب بندے کی بیٹی بھی تیرے ڈیرے پہ چل کے آ جائے تو کھڑا نہیں کرتا، بیٹیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں۔ 400 بندہ تحریر پڑھتا رہا، نبی کی بیٹی دیکھتی رہی۔ عزادارو، جب آخری بندے کے ہاتھ میں آئی، بڑے حوصلے سے مزاج سے ہٹ کے پڑھنے لگا، اس نے سند کے پرزے کیے، ٹکڑے کیے، سند زمین پہ پھینکی۔ بی بی نے علماء فرماتے ہیں پہلا ٹکڑا اٹھایا، بال سفید ہو گئے۔ رو کے کہتی ہے بابا تیرے دربار سے کھالے جا رہی ہوں، بابا مجھے حق نہیں ملا۔ دوسری بیٹی حسین کی صغرا 7 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، بال سفید ہو گئے۔ میں نے صرف ایک درد کا جملہ کہنا جس کے لیے میں رک کے پڑھ رہا ہوں۔ کسی کو پتا تھا مطمئن تھی یا کوئی بی بی نہ تھی، مطمئن تھی صغرا میں سفر میں ساتھ جاؤں گی۔ ایک بی بی سوال کرتی مختلف بیبیوں سے، حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گی؟ جب علی اصغر کی اماں کے پاس آئی، بی بی دیکھ کے کہتی ہے میرا بیٹا چاند دن کا ہے، میں نے سنا راستے میں گرمی ہے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، میرا بچہ چاند دن کا ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ یہ ایک اور بی بی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے عالیہ سے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ رو کے کہتی ہے بھائی کی مرضی، لے جائے نہ لے جائے، بس اتنا کہتے ہوں ایک طرف سے بھائی کا رہوار نکلے گا،
دوسری طرف سے بہن کا جنازہ نکلے گا۔ عزادارو یہ سوال کرتی، اس سے زیادہ مختصر میں نہیں کر سکتا، یہ سوال کرتی کرتی آئی علی کی ایک اور بیٹی کے پاس، آ کے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ عزادارو یہ بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں نے سنا کربلا جانا ہے، کربلا میں جنگ ہے، جنگ میں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں لے جائے حسین نہ لے جائے۔ مطمئن تھی سغرا، جب اس کے پاس آ کے بی بی نے سوال کیا نا آپ جاؤ گی، دیکھ کے ہجر کی ملکہ کہتی ہے بابا کو مجھے لے جانا مجبوری ہے، بابا مجھے ضرور لے کے جائے گا، میں بابا کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ دیکھ کے کہتی اتنی مطمئن ہو کے کیوں کہتی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا، میں ضرور جاؤں گی۔ کیا کہوں، قسمت کہوں علی اکبر کی، محمل میں سوار تھی۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں جا بہن کو اتار۔ جوان بھائی کو لفظ نہیں ملے، محمل کے پاس آ کے اونچا رویا علی اکبر۔ جوان بھائی روتا، بہنیں نہیں دیکھ سکتے، فوراً نیچے اتر کے کہتی ہے تو رونا، میں تیرے ساتھ نہیں جاتی، بس علی اکبر تیری بیمار بہنوں تیرا انتظار کروں گی، علی اکبر اپنی بارات میں مجھے ضرور بلانا، اپنی شادی میں مجھے ضرور بلانا۔ ایک مرتبہ علی اکبر بادشاہ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا علی اکبر اگر تیری شادی سے پہلے مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا اور میں سمجھوں گی میں نے شادی دیکھی۔ علی اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا۔ آخری جملہ سیدو، تیسری بیٹی حسین کی سکینہ، جس بی بی کا آج دینا پرسہ ضرور دینا، شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا۔ اگر رسیوں میں نہ بندھی رہتی سکینہ تو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی سکینہ۔ اتنی زخمی ہے حسین کی بیٹی، اگر رسیوں میں نہ بندھی رہتی سکینہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی سکینہ۔ ایک درد کا جملہ مجھے کہنا ہے، اس کے لیے آپ کو انتظار کروا رہا ہوں۔ عزادارو اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ عزادارو حق ہے آخری ذاکر کا، لیکن میں نے ایک درد پڑھنا، بی بی بوڑھی کب ہوئی تھی، بی بی ضعیف کب ہوئی تھی۔ عزادارو اتنے حسین کو تیر نہیں جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ سوال کر بی بی کو اتنے تماچے، حسین کو اتنے تیر نہیں لگے۔ حسنین یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے حسین بادشاہ کو صرف کربلا میں مارا ہے، سکینہ کو کربلا سے لے کے شام تک مارا، اور جس کا دل کرتا وہ تماچے مارتا، جس کا دل کرتا وہ تازیانے مارتا۔ بس مجھے 3 درد پڑھنے ہیں، میں جانے لگا ہوں۔ عزادارو ملا بابا کا سر شہزادی کو، سینے پہ رکھا، بال کب سفید ہوئے، سینے پہ رکھا، رو کے بی بی نے 3 بہن کیے، رو کے کہتی ہے بابا اپنی اپنی قسمت، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، ماتم کرنا ماتمی کی جان، بابا آج تو میرے سینے پہ سو گیا، بابا مجھے بتا مجھے یتیم کس نے کیا، بابا مجھے بتا تیری داڑھی میں خون کا خضاب کس نے کیا۔ رو کے کہتی ہے بابا دیکھ تیری سکینہ کے بال سفید ہو گئے، بابا میں بوڑھی ہو گئی، بابا کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ ایک مرتبہ بازار شام میں اونچا رہی رو کے کہتی ہے سجاد بھیا شمر سے کہہ مجھے تماچے مار لے اور مجھے تازیانے نہ مارے، اور لوہے کے بابا زبلان